بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل و منزل سیریل کا یہ سلسلہ فیاض مبین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ سیریل جو ہے وہ ہر دن پیش کی جاتی ہے آپ کے سامنے۔ اور اس سیریل میں یا اس سیریز میں اس ایپیسوڈ میں پاکستان کے وہ واقعات جو ایک مہینے میں پذیر ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ 137واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو جولائی 1958 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ میں سامعین سے اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ اس ایپیسوڈ کو خود سنیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے طالب علموں کو پہنچائیں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر تک پہنچ سکے۔ جولائی 1958 کے جو واقعات میں سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ 3 جولائی 1958 کو وزیر اعظم پاکستان ملک فیروز خان نون نے اعلان کیا کہ کشمیر پاکستان کا چھٹا صوبہ ہے، اور حکومت پاکستان کسی بھی صورت میں بھارت کا ناجائز قبضہ کشمیر میں قبول نہیں کرے گی۔ یہ اس اعلان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت تھی وہ بالکل متفق تھی، اور اس بات پہ مکمل مصر تھی کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور وہ اس میں جب تک کہ مارشل لا نافذ نہیں ہوا ہے یہ بات بالکل کلیئر تھی۔ اس کے بعد سے لوگوں نے اس اہم مسئلے کو کنفیوز کر دیا اور اس کو متنازع بنا دیا۔ 5 جولائی 1958 کو حکومت پاکستان نے رستم گامہ پہلوان کے علاج کے لیے 2000 روپے کی خصوصی امداد کا اعلان کیا کہ وہ پاکستان سے باہر جا کر اس کا اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ 4 جولائی 1958 کو تحریک آزادی کشمیر کے رضاکاروں نے 2 مقامات پر لائن آف کنٹرول کو عبور کر لیا۔ بھارت کی غاصبانہ حکومت نے ان رضاکاروں کو گرفتار کر لیا۔ 7 جولائی 1958 کو پہلا واقعہ یہ ہے کہ مجاہد کشمیر نے جنگ بندی لائن کنٹرول کرنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ دوسرے یہ 7 جولائی 1958 کا واقعہ یہ ہے کہ لندن میں پاکستان عالمی بینک اور بھارت کے نمائندوں کے درمیان نہری پانی سے متعلق کانفرنس شروع ہوئی۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو دریا پاکستان میں بہتے ہیں ان کا نہری پانی پاکستان کو ملنا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ بھارت اس کو ٹال مٹول کرتا رہا، اور آج تک جو 3 دریاؤں کا پانی جو ہے وہ غاصبانہ طریقے سے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اس نے۔ 11 جولائی 1958 کو حکومت پاکستان نے کراچی میں قومی عجائب گھر کی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا، تو آخرکار پاکستان کا قومی عجائب گھر کراچی میں تعمیر کیا گیا، اور جب کیپٹل کراچی سے منتقل ہوا اسلام آباد میں تو تمام ادارے جو کراچی میں تھے قومی ادارے، اور جو سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ادارے تھے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی، پہلے راولپنڈی منتقل ہوئے، اس کے بعد 2 سال بعد اسلام آباد منتقل ہو گئے، اور صرف ایک واقعہ جو ادارہ تھا جو کہ میوزیم ہے وہ ابھی تک باقی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ایروناٹیکل کالج تھا کونگی کریک میں، وہ بھی ٹرانسفر ہو گیا جو کراچی سے اسلام آباد، اور کراچی سے شاید سالپور ٹرانسفر ہوا یا راولپنڈی ٹرانسفر ہوا، اور اس کے علاوہ کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو بھی انہوں نے کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا۔ 11 جولائی 1958 کو کراچی میں موسلا دھار بارش ہوئی جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ 11 جولائی 1958 کو مغربی پاکستان کے انسپکٹر جنرل پولیس A.B. اعوان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ 13 جولائی 1958 کو پاکستان کو فورڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے $12,50,000 کا امداد دینے کا اعلان ہوا۔ وہ یہ بڑی ایک چیریٹی فنڈ تھا جس سے پاکستان میں کافی کوشش کی گئی کہ تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا سکے۔ 16 جولائی 1958 کو شریف خان مغربی پاکستان کے نئے انسپکٹر جنرل پولیس مقرر ہوئے۔ یہاں یاد رکھیں کہ اس وقت
چاروں صوبوں کا ایک ہی انسپیکٹر جنرل پولیس ہوتا تھا، اور مغربی پاکستان سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد کے صوبوں پر مشتمل تھا، لیکن وہ اکٹھے تھے، الگ الگ نہیں تھے۔ بعد میں وہ 71 میں جنرل یحییٰ خان نے اپنے ایک قلم کے فیصلے سے ان کو دوبارہ الگ الگ کر دیا، جس میں جمہوریت کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ 19 جولائی 1958 کو عام انتخابات فروری تک ملتوی کی جانے کا اعلان ہوا۔ یہ تیاری ہو رہی تھی کیونکہ پاکستان کا آئین نافذ ہو چکا تھا اور الیکشن صرف باقی تھے، تو اس کے بعد سے پھر جمہوری سلسلہ شروع ہوتا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ 58 میں ہی فوج نے قبضہ کر لیا، اور وہ تمام جو ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی تھی اور کام کیا تھا، اس سر خاک میں ملا دیا پاکستان کی آرم فورسز نے۔ 26 جولائی 1958 کو اشیاء کی ضرورت کے پر کنٹرول آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، اور 26 جولائی 1958 کو ڈاکٹر محمود حسین انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ 30 جولائی 1958 کو عراق کے شاہ فیصل کی اندوہانی وفات پر پاکستان نے 3 روز تک کا سوگ منانے کا اعلان کیا، قومی سوگ منانے کا اعلان کیا، مگر پاکستان نے آخر جو فوجی حکومت قائم ہوئی تھی وہاں کرنل عبدالسلام اور عبدالکریم قاسم کی، اس کو پاکستان کی حکومت نے مجبوراً تسلیم کر لیا۔ 30 جولائی 1958 کو ہی پاکستان کی تیسری بلند پہاڑی جو گیشر برم کہلاتی ہے وہ سر ہوئی۔ گیشر برم دنیا کی 11ویں اور پاکستان کی تیسری بڑی بلند ترین پہاڑی ہے، اور یہ نانگا پربت کے بعد تیسری بلند ترین چوٹی ہے۔ گنشر برم کے لغوی معنی بلتی زبان میں خوبصورت پہاڑ کے ہیں۔ گنشر برم کو پہلی مرتبہ جولائی 1958 میں امریکی کوہ پیٹی شونرگ نے اور اینڈی کرافٹمین نے سر کیا تھا۔ جولائی 1958 کا ایک مشہور واقعہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اہم واقعہ یہ ہے کہ جولائی 1958 میں نگار فلم ایوارڈ کا آغاز ہوا۔ 1958 میں پاکستان کی فلمی صنعت کا سب سے معتبر ایوارڈ نگار ایوارڈ کا اجرا عمل میں آیا۔ یہ ایوارڈ مشہور فلمی ہفتنامہ ہفت روزہ نگار کے بانی اور مدیر جناب الیاس رشیدی نے قائم کیے تھے۔ اس سلسلے کے پہلے ایوارڈ 17 جولائی 1958 کو لاہور کے ایورنیو اسٹوڈیو میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں تقسیم کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی حکومت مغربی پاکستان کے وزیر اور باہمی معاونت کے وزیر جناب تالپور صاحب تھے، وزیر علی احمد تالپور تھے۔ پہلی سال 9 شعبوں میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ یہ شعبے بہترین فلم، بہترین ہدایت کار، بہترین کہانی نویس، بہترین اداکارہ، بہترین موسیقار، بہترین معاون اداکار اور بہترین عکاس کے لیے یہ ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ 1977 میں جو فلمیں ریلیز ہوتی ہیں ان کے جوری کے فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو یہ ایوارڈ دیے جائیں گے۔ نگار فلم ایوارڈ اپنے دیے جانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور آج بھی انہیں پاکستانی فلم صنعت کا سب سے اہم اور معتبر ایوارڈ تسلیم کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعات اور اطلاعات میں نے آپ کو پاکستان کے لیے پیش کی، اور یہ وہ واقعات تھے جو جولائی 1958 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے لوگوں میں ہم آہنگی اور محبت اور شفقت عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔